الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الصدقۃ صدقۃ رمضان، بہترین صدقہ رمضان کا صدقہ ہے۔ یعنی پورے سال میں جو انسان صدقہ کرتا ہے، مال خیرات کرتا ہے، اس میں بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے۔ اس حدیث کے پیش نظر عام طور پہ مسلمان اور مسلمانان عالم عام طور پر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ تو آج اور کل میری کوشش ہوگی کہ میں زکوٰۃ کے ضروری جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ذکر کر دوں کہ سمجھ میں آ جائے کہ زکوٰۃ کس مال پر ہوتی ہے۔ اس کو دو حصوں میں ذکر کریں گے تاکہ بات ذہن میں یاد رہے۔ سب سے پہلی چیز سمجھ لیں کہ کون سے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہر مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ 4 قسم کا مال ہے، صرف اس 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مال جتنا بھی ہے، جتنا بھی زیادہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے کیش، نقد، یہ کسی بھی فارم میں آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، بہر صورت اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یعنی تقریباً تمام صورتوں میں اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پیسہ چاہے بینک کی صورت میں رکھا ہوا ہے، چاہے کیش کی صورت میں رکھا ہوا ہے، چاہے کوئی جائز پرائز باؤنڈ کی شکل میں رکھا ہوا ہے، یہ پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، وہ آپ نے بچی کی شادی کی نیت سے رکھا ہے، پلاٹ خریدنے کی نیت سے رکھا ہے، گھر خریدنے کی نیت سے رکھا ہے، گھر بنانے کی نیت سے رکھا ہے، بہر صورت تقریباً ہر صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے جب یہ نصاب کو پہنچ جائے۔ پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ فی الحال ہم صرف مال کو دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کی شرائط کو نہیں دیکھ رہے، وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ پیسے کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں رکھا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ 3 چیزیں، پیسہ، سونا اور چاندی، یہ 3 اموال ہیں، یہ کسی بھی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، آپ کی ملکیت میں ہے، نصاب کے بقدر ہو گئے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہر صورت میں ہوتی ہے۔ یہ اموال ربویہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کے اوپر ہر صورت میں زکوٰۃ ہے، سنبھال کے رکھے ہوئے، کسی نیت سے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ 3 مال۔ چوتھا مال، وہ مال جو کہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت یعنی آپ کے پاس میڈیکل اسٹور ہے، اس کے اوپر دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ بیچنے کے لیے رکھی، یہ مال تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ آپ کی ایک دکان ہے، اس دکان کے اندر آپ نے بیچنے کا سامان، جنرل آئٹمز رکھے ہوئے ہیں، یہ مال تجارت ہے۔ جن شیلفوں پہ رکھا ہے، یہ شیلف مال تجارت نہیں ہے۔ جن ڈبوں میں مال رکھا ہوا ہے، یہ ڈبے مال تجارت نہیں ہے۔ جو سامان بیچنے والا ہے، جس کو آپ رننگ کیپٹل کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی مال تجارت۔ ایسے ہی زمین رکھی ہوئی ہے، زمین اس نیت سے خریدی ہے، زمین اس نیت سے خریدی ہے کہ اس کو بیچنا ہے، اس نیت سے خریدی ہے کہ اس کو بیچنا ہے، اور بیچنے کی نیت ہے، تب یہ مال تجارت ہے۔ اگر زمین وراثت میں ملی ہے تو یہ خریدی ہوئی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے۔ زمین خریدی ہوئی ہے، کل دیکھیں گے کوئی اچھا ریٹ لگا، کوئی اچھا قیمت ملا، کوئی اچھا دام ملا تو اس کو بیچ دیں گے، تو یہ مال تجارت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زمین خریدی ہوئی ہے، زمین اپنے پاس خرید کے رکھی ہوئی ہے کہ بچوں کی شادی جب ہوگی تو اس وقت دیکھیں گے، ابھی تو اس کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنا سرمایہ بنا کے، انویسٹمنٹ بنا کے رکھی ہوئی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ زمین جو ہم نے خریدی تھی اس نیت سے کہ بھئی یہ بیچنی ہے، اور یہ نیت ابھی موجود ہے، اور اس پر شرائط پوری ہوگی، یعنی سال گزر گیا، نصاب بھی پورا ہے، تو تب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک زمین خریدی ہے، اس پہ گھر بنانا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک زمین خریدی ہے، اس کے اوپر میں نے اپنی دکان بنانی ہے، اس پہ میں نے اپنے گوڈاؤن بنانا ہے، اس کے اوپر میں نے دیکھیں گے کرائے کے لیے گھر بنانے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو وہ مال جو کہ مال تجارت کہلاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو
تو یہ 4 قسم کا مال ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ سونا، چاندی، نقد۔ سونا، چاندی، نقد، ان پہ ہر صورت میں زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ مال تجارت ہے۔ اور مال تجارت یہ نصاب ہے، ان مالوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور تیسرا چوتھا مال تجارت، کہ مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ یہ 4 مال ہیں، ان کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کسی نے 10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں استعمال کے لیے، شوق ہے گاڑیوں کا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 10 گاڑیاں رکھی، 20 گاڑیاں رکھی۔ کسی نے 10 گھر رکھے ہوئے ہیں، ایک گھر میں خود رہتا ہے، 9 گھر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کسی نے گھر بنانے کا شوق ہے، گھر خریدنے کا شوق ہے، زمین خریدنے کا شوق ہے، بیچنے کی کوئی نیت نہیں ہے، بس زمین میری فلاں علاقے میں ہونی چاہیے، میرے فارم ہاؤسز ہیں فلاں علاقے میں فارم ہاؤس لیا ہوا ہے، کبھی دل کرتا ہے چلے جاتے ہیں، ورنہ کرائے پہ دے دیتے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھ لیجیے 4 قسم کا مال ہے، صرف ان 4 قسم کے مال کے اوپر زکوٰۃ۔ کسی نے کپڑے پہننے کا شوق ہے، اس نے 200 جوڑے بنا کے رکھے ہوئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک مثال کے طور پہ بتاؤ، یعنی جو ایسا شوق ہے، گھڑیاں خریدنے کا شوق ہے، 35-35 لاکھ کی گھڑی خریدی ہوئی ہے، اور ڈائمنڈ کا شوق ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یعنی یہ 4 قسم کے مال ہیں، صرف ان 4 قسم کے مالوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، مال تجارت ہے، صرف ان 4 پہ زکوٰۃ ہے۔ پیسے رکھے ہوئے ہیں، حج کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، بہت اچھی نیت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اموال ربویہ میں سے، مال تجارت میں سے ان 4 مالوں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ان 4 کے علاوہ دیگر کسی دوسرے مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پہ ہم نے سمجھ لیا کہ کس کس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کی شرائط میں 2 چیزیں ہم نے سمجھ لی ہیں۔ نمبر 1 سال گزرنا، یہ کیا ہوتا ہے، اور نمبر 2 نصاب، یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ تو یہ 2 بنیادی چیزیں، اور تیسری زکوٰۃ ادا کیسے کی جاتی ہے، اس میں کیا پلس مائنس کیا جاتا ہے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ 2 بنیادی چیزیں، اور تیسری چیز زکوٰۃ ہم نے نکالنی کیسے، پلس مائنس کیسے کرنا ہے، ادائیگی کس کو کرنی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم کر سکیں۔